لگے ابراہیم کو اتارو، ابھی میں نے بھی کہنا ہے آسم کو اتارو، اور آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم اگر یہ مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے ہی آنے والا ہوں، جلدی آنے والا ہوں، تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے، لیکن میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تحقیق کر دی جائے اور ان کے لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا عبداللہ 2 سال کا، تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا۔ باپ بھی تو تھے نا، باپ بھی تھے۔ میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، میری ایک بہن لاہور تھی، ایک فیصلہ کہتے کہتے مر گیا۔ میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، دھیاں بیٹی کہتے ہیں مری ہو، نہیں پہنچ سکی، مر گئے۔ تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا؟ تو عبداللہ کو لایا گیا اور آپ زخموں سے چور بیٹھے تھے، تو آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، سر پہ بوسہ لیا، اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ادھر حرملہ بن موقد النار نے تاک کے تیر مارا، وہ تیر اوپر چلا جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، پر میرے رب کو ابھی اور امتحان منظور تھا، سیدھا یہاں آ کے لگا اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ ابلا۔ تو آپ نے اپنی ایسے لب میں لے کر یوں کیا، یا اللہ یہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، یہ تو اس گل پہ میرے پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، پر انعامت البدلہ تو ضرور لگی، اور خون اچھال دیا۔ اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، ان کے 5 بھائی شہید ہوئے۔ تو بھائیو، بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب لوگ تھے۔ ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگتے، نہ ہی کبھی مانگنا۔ اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے۔ تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہیں، میرے اوپر تو بہت بڑا غم ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا، جس کے لیے اتنا مجمع اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے۔ 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے۔ اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں۔ میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ گزری۔ میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا۔ بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی اسے، تو اس لیے میں یہ گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے۔ وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، کہتا میاں میاں میاں۔ یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے، جو آج ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اور السعید من وعظ بغیرہ
موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا۔ یہ اس بچے نے وہ کام کیا علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، اور اسی جوانی میں اللہ نے بلا لی ہے۔ تو میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان یہ راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے حوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا، اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا، اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے، محبت کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے، 18 ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، بابا بابا کہنے لگتا ہے، ماما ماما کہنے لگتا ہے۔ تو آ کر خبر دی ایک صحابی نے، یا رسول اللہ ابراہیم نزع کی حالت میں۔ تو میرے نبی مجلس میں تھے، صحابہ تھے، آپ کو سب کچھ بھول گیا، اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی، اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے کہ اس چال کو وہ پکڑ نہیں پا رہے تھے، اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا تو اس نے ایسے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور میرے نبی زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما رضی اللہ تعالی بنا، کہ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشک بار ہے اور دل زخمی ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے، اتنا صدمہ تھا، آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے ابراہیم کو اتار، ابھی میں نے بھی کہنا ہے عاصم کو اتار، اور آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم اگر یہ مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے ہی آنے والا ہوں، جلدی آنے والا ہوں، تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے، لیکن میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اور پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تحقیق کر دی جائے اور ان کے لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے، ایک بچہ بچ گیا تھا عبداللہ 2 سال کا، تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا، باپ بھی تو تھے، باپ بھی تھے، میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، میری ایک بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، کہتے کہتے مر گیا، میری دھیاں مینوں ملا دیو، میری دھیاں مینوں ملا دیو، دھیاں بیٹی کہتے ہیں مری ہو، نہیں پہنچ سکی، مر گئے۔ تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا، تو عبداللہ کو لایا گیا اور آپ زخموں سے چور بیٹھے تھے، تو آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، سر پہ بوسہ لیا، اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ادھر حرملہ بن موقد النار نے تاک کے تیر مارا، وہ تیر اوپر چلا جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، پر میرے رب کو ابھی اور امتحان منظور تھا، سیدھا یہاں آ کے لگا اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ ابلا، تو آپ نے اپنی ایسے لب میں لے کر یوں کیا، یا اللہ یہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، یہ تو اس گل پہ میرے پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔
پھر انہوں نے کوئی بدلہ تو ضرور لگی اور خون اچھال دیا، اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، ان کے 5 بھائی شہید ہوئے۔ تو بھائیو، بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب لوگ تھے۔ ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگتے، نہ ہی کبھی مانگنا۔ اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے۔ تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہیں، میرے اوپر تو بہت بڑا غم ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا، جس کے لیے اتنا مجمع اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے۔ 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے۔ اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں۔ میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ گزری۔ میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا۔ بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی اسے، تو اس لیے نہ یہ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا، لیکن اللہ نے اس کو عقل، فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے۔ اور اپنی ماں سے کہتا، ماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع، میں جانا چاہتا ہوں، اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے، 1 سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے، مجھے تیری ملاقات کا شوق۔ اور مجھ سے پوچھتا، بابا آگے اللہ ملے گا مجھے؟ میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں، مجھ سے ملے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے، ضرور ملو گے، تیری تڑپ، تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملوں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا ہے، یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی۔ احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں۔ اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی، اور بس میں اور کیا تعریف کروں، میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے۔ یہ بہت عالی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی، اس نے اسی کا تھا، اس نے لے لیا۔ بھائیو، موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر دو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کے جھگڑے چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو۔ مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے، جھگڑوں کا کیا فائدہ ہے۔ معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ 5 نمازیں ہیں، کوتاہی نہ ہو۔ سال کے بعد روزے آتے ہیں، بیمار ہو تو اللہ کہتا چھوڑ دو۔ حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ تو ٹوٹل ایمان کے بعد 2 باتیں ہیں، ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو مجھ سے، 4، اب 5ویں نہیں 4 انگوٹھا کر کے، 4 باتیں مجھ سے سیکھ لو تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔
صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آج نیت کرتے ہو؟ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے، اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا۔ تیسری بات، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، گالی، غیبت، الزام تراشیاں، جھگڑے، یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ۔ اور چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے، آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں۔ اور انشاءاللہ سارے بھائی سن لیں، جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ آپ بھائیوں سے اپیل ہے، شرکت فرما کر ہمارے غم کو ہلکا فرمائیں۔ السلام علیکم۔